السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ الحمدللہ جی، تو غریب الکلمات میں پہلے ہم دیکھتے ہیں تثیر۔ بیسیکلی یہ ثا و را مادہ ہے، باب فعال سے آ رہا ہے اثار یثیرو۔ یہاں پر اس کا میننگ لیا جا رہا ہے بادلوں کو اٹھانا۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، جب ہوا چلتی ہے، آپ کمرے میں روئی رکھ دیں، کاٹن رکھ دیں اور پھر اس میں ہوا چلائیں، تیز ہوا، اب وہ کیا کرے گی، وہ کاٹن چونکہ ہوا چلنے کی، کاٹن سافٹ ہے نا، وہ اٹھے گی تو وہ کاٹن ہوا کے اندر معلق ہو جائے گی، ہوا کے اندر ہوا اسے اٹھا لے گی اوپر۔ سو اس کو کہتے ہیں اثارا یثیرو۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کو انگلش میں میننگ ہے ایجیٹیٹ، ایجیٹیشن کرنا، کسی چیز کو بھڑکا دینا۔ ناٹ آگ بھڑکانا، آگ بھڑکانے کے لیے بالکل الگ فعل آتا ہے، یعنی کسی چیز کو بھڑکانا، اس کے اندر جذبات کو ابھار دینا، اسے کہتے ہیں اثارا یثیرو۔ تو جب ہوا چلتی ہے، بادلوں کو کیا ہے، وہ اس کے اندر ایک بھوچال پیدا کرتی ہے، وہ پھر ہوا کے ذریعے اوپر اٹھ جاتے ہیں، پھر ہوا ان کو اصل میں پھر اس کو لفظ میں لیا جاتا ہے ہوا نے بادل اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے اثارا یثیرو۔ سو بلد کس کو کہتے ہیں، آگے لفظ آ رہا ہے بلد۔ بلدن بیسیکلی ہر وہ جگہ جس کی حد بندی کی گئی ہو اور وہاں لوگ آباد ہوں، اسے بلد کہتے ہیں۔ اس کی جمع بلاد یا بلدان دونوں آتی ہے، اور یہ اسم مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے آگے النشور، نون شین را مادہ ہے، بیسیکلی نشر ینشرو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کو کھول دینا، جیسے کہتے ہیں نشر کرنا، کہ یار اس نے فلاں چیز نشر کر دی، اصل میں کیا ہے، وہ پھیلا بھی رہا ہوتا ہے، اس کو کھول بھی رہا ہوتا ہے ساتھ، تو اس کا مصدر ہے نشور۔ لیکن قرآن مجید میں النشور جو یعنی مرنے کے بعد جو دوبارہ زندہ ہونا ہے، جو دوبارہ کھڑا ہونا ہے، جی اٹھنا ہے، اس کو نشور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد الکلم، یہ بیسیکلی کلمہ کی جمع ہے، یہ کلیکٹیو ناؤن ہے، کلمات جسے ہم کہتے ہیں۔ سو یہ اس کے میننگ میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد سیئاتن کی جمع ہے سیئات، برائی۔ یبور، بارہ یبور، با واو را مادہ ہے، باب نون سے آتا ہے۔ اس کا اصل معنی ہے کسی چیز کا بہت زیادہ مندہ پڑ جانا، بہت زیادہ اس میں خسارہ ہو جانا، بہت زیادہ اس میں فساد برپا ہو جانا۔ قرآن مجید میں اسی سورہ میں آگے آ رہا ہے تجارتاً لن تبور، یعنی ایک ایسی تجارت ہوگی جس میں کبھی مندہ نہیں پڑے گا، جو کبھی اس ضائع نہیں ہوگی، کبھی اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں ہم پڑھیں گے کہ اس جگہ کیا میننگ ہے۔ ایک لفظ آتا ہے نطفہ، قرآن مجید میں کافی استعمال ہے، اور یہ انسان کی تخلیق میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، کہ فرسٹ پیدائش انسان کی جو پہلی تخلیق ہے وہ مٹی سے ہے، اور اس کے بعد جو نیکسٹ فیز ہے، جب دنیا میں آ گیا انسان، تو اب وہ مٹی سے آگے نطفہ میں کنورٹ ہوا، کہ اگلی جو نسل ہے وہ نطفہ سے چلی، اسی لیے ترتیب میں آتا ہے پہلے تراب کا۔ اب عموماً نطفہ جو میننگ لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے،
چونکہ چیز کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے ہلکا سا، میں بہت احتیاط کے ساتھ کر دیتا ہوں. سو نطفہ عام طور پر اس کو مرد کی طرف اس کا تعلق قائم کیا جاتا ہے، لیکن میں ایک تفصیل میں پڑھ رہا تھا تو علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے دلیل لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. امشاج کہتے ہیں مخلوط مین مکسچر. نطفہ ایک ایکچولی مکسچر ہے اور اس میں مرد اور عورت دونوں کا حصہ شامل ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب ماں کے پیٹ میں ایک بچے کو پیدا کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی اس کی نسبت صرف مرد سے نہیں ہوتی ہے، وہ مرد اور عورت دونوں کا اس میں حصہ ہوتا ہے. سو اسی لیے نطفہ کو مخلوط کہا جاتا ہے، یہ مخلوط پانی ہوتا ہے. تو بس الحمدللہ اتنا کافی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ سب زیادہ سمجھدار ہیں. سو اسی قرآن مجید میں جہاں بھی نطفہ لفظ آیا اس کا مقصد صرف اس کے ریفرنس مرد کی طرف نہیں ہے، دونوں کی طرف ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے، لیکن عموماً مشہور ہے اس کو فوراً مرد کی طرف ریفر کر دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. اور جو ڈاکٹرز ہیں جو میڈیکل کو جانتے ہیں وہ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور خیر آج تو بہت ساری دنیا سمجھتی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اوکے جی، آگے چلتے ہیں. قرات عشر میں کیا ہے؟ اس میں جی ابن کثیر، حمزہ اور کسائی نے ریاح کو ریح واحد کے طور پر پڑھا ہے، واحد کے طور پر، جبکہ باقی سب نے ایسے ہی الریاح پڑھا ہے. 3 بزرگ ہیں انہوں نے میتن کو میتن پڑھا ہے، یا کو بنا تشدید کے، اور جو باقی سب نے اس کو میت ہی پڑھا ہے. یعقوب ایک اکیلے ہیں جنہوں نے ینقص مجہول کو ینقص نارمل معروف پڑھا ہے، باقیوں نے سے مجہول پڑھا ہے. یہ تو قرات العشر میں یہ الفاظ تھے اتنے حصے میں جو دوسری قراتوں میں ڈیفرنٹ ہیں. تو اعراب شروع کرتے ہیں جی. آئیے فرحین. یس سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مجھے بتائیں الذی کا اس جملے میں کیا مقام ہے؟ سر یہ اسم جلالہ کی خبر بن رہا ہے. اوکے، تمام جو بیچ 6 کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس میں موصول الذی، اس سے پہلے اس میں علم ہو یا کیا ہو؟ اس میں ضمیر ہو تو اس میں یہ اسماء موصولات کی خبر ہوا کرتے ہیں. اور اس میں اشارہ بھی سر. اس میں اشارہ، ویری گڈ، اس میں اشارہ بھی، ماشاءاللہ، گڈ. اس میں اشارہ بھی صحیح کہا آپ نے، ھذا الذی. اوکے گڈ. سو اس میں ضمیر، علم اور اشارہ، یہ 3 جب آ جائیں اس میں موصول سے پہلے تو پھر اس میں موصول اس کی خبر ہوتا ہے. اور اس میں موصول کا اصل میں یہاں کام بن جاتا ہے حصر کا مفہوم پیدا کرنا. کیا کرنا؟ حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے. حصر کا مفہوم پیدا کرنا. میں ایک جملہ لکھتا ہوں مثال کے طور پہ، میں جملہ لکھ رہا ہوں، پڑھیے گا. انتی، کیا لکھا ہے میں نے؟ انتی اکلتی. کیا ترجمہ ہوگا؟ تم کھاتی ہو. اچھا، ماضی کا ترجمہ مضارع میں ہوتا ہے. واہ، نئی عربی آ گئی. نہیں تم نے کھایا. سوری سر، تم نے کھایا سر. تم نے کھایا. اب میں اس جملے کو تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں اور میں اس میں موصول لے آتا ہوں اور میں آگے لکھ دیتا ہوں سیم جملہ. اب مضارع میں ترجمہ نہ کیجیے گا. ہاں، اب بتائیں کیا ترجمہ بن رہا ہے؟ جی رفیق النساء، کیا ترجمہ بنے گا؟ تم ہی ہو جس نے کھایا. ہاں جی، تم ہی ہو جس نے تم ہی ہو جس نے کھایا. مس فرحین، آپ نے جو ہے نا پورے لیکچر کا جو ہے نا اس کو پانی ڈال دیا. سوری سر، مجھے پتا نہیں ایک دم کیا ہو گیا. تم ہی ہو جس نے کھایا میرے سمجھ میں آ گیا تھا. پھر سر جی دوسرے جملے میں وہ سٹریس دیا گیا ہے نا کہ تم ہی نے کھایا ہے، تم ہی ہو جس نے کھایا. ہاں جی، پہلا جملہ نارمل تھا، انتی اکلتی، تم نے کھایا. دوسرے میں حصر کا مفہوم پیدا کیا گیا، انتی اللتی اکلتی، تم ہی ہو جس نے کھایا. جیسے یو آر دا اونلی ون. آپ
فریج میں تھی، فریج میں کھانا رکھا، آپ گھر آئے، بچی نے کھانا کھا لیا، تو آپ نے اسے اب حسر کا مفہوم کر کے کہا کہ باقی کسی نے نہیں کھایا، انت التی اکلتی، تم ہی ہو جس نے کھایا. ٹھیک ہے. اسماء علم، اسماء ضمیر اور اسماء اشارہ کے بعد جب اس میں موصول آتا ہے تو اس کا مقصد حسر کا مفہوم ہوتا ہے، ایک تاکیدی، بہت شدید قسم کی تاکید پیدا کی جا رہی ہوتی ہے. سو یہ وہی ہے اللہ الذی. اچھا اگر ہم آگے چلیں، مس نشمیہ آپ ہی آئیے، ہیں یا چلی گئی آپ؟ جی سر جی. اس کا صلہ بتائیں کیا ہے؟ سر جی اس کا صلہ ارسلہ سے لے کر جو ہے نا الا بلدن میتین تک ہے. تو اس کے بعد پھر کیا بریک لگ گئی ہے؟ سر جی موتیہا تک ہے اس کا صلہ. پھر جب آپ نے سکنا کو داخل کیا ہے، فتسیر کو بھی کیا ہے، تو احیینا کو بیچ میں پھر کرنے میں کیا معنی آئی چیز؟ جی آخر آپ نے ان دونوں کو بھی تو کسی وجہ سے داخل کیا نا، جی اس بالکل لیے سر جی. داخل کیا. گرامر کو دیکھنا ہے آپ نے، کیسے ہم جوڑیں گے اس کو، وہ کیسے جڑ رہا ہے. یہ دیکھیں واللہ الذی ارسل الرياح، یہ فا عطف کا کام کر رہا ہے، ترتیب اور عطف، جی بالکل. ترتیب اور عطف، ترتیب اور عطف. یہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے یہ دو شامل کر دیا اور اس کو کہہ دیا کہ نہیں آپ نہیں ہو سکتے؟ ہاں جی عطف ہو رہا ہے تو پھر یہ بھی ترتیب شامل چل رہی ہے، کریں. عطف چل رہا ہے، آپ چھوڑیں آپ ترجمے کو، جی جی سر جی سمجھ آ گئی. عطف چل رہا ہے. اوکے اب مجھے بتائیں الذی کا جو پہلا صلہ ہے ارسل الرياح، اس کو ایکسپلین کر دیں. ارسلہ را سین لام اس کا مادہ ہے. ارسلہ یرسلو باب فعال سے ہے. ہوا اس کا فاعل ہے جو اسم الجلالہ کی طرف راجع ہے. ٹھیک ہے، اور الریاح جو ہے نا وہ ارسلہ کا مفعول ہے. ویری گڈ. کیا ترجمہ ہوا؟ واللہ الذی ارسل الرياح. اور اللہ ہی ہے جو بیچتا ہے ہواؤں کو. ارسلہ تو فعل ماضی ہے. نہیں جس نے بیچا ہوا، جس نے بیچا ہواؤں کو. ہاں جی، سوری سر اللہ جی. ہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو. ٹھیک ہے، گڈ. ہواؤں کو. اوکے ٹھیک ہے، میوٹ کر لیں. فوزی آئیے. جی سر آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی ہے. اگلا جملہ پڑھیں. فتثیر سحابا. ٹھیک ہے، تو تثیرو کون سے باب سے ہے؟ مادہ وغیرہ بتائیے. جی سر اس کا سر مادہ ہے فا و را. اثار یثیر باب فعال سے، فا عطف ہے اور اس کا سر فاعل ہوگا ہیا. ٹھیک ہے، اور صحابن سر مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہیا فائل کہاں جا رہا ہے؟ سر یہ ریاح کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، گڈ. اور صحابن اس کا مفعول بن رہا ہے. کیا ترجمہ ہو فتثیر صحابن؟ پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو. ہاں جی، وہ اٹھاتی ہے بادل کو، نہیں ہوا بادل کو اٹھا لیتی ہے. ٹھیک ہے، جی. اگلا پورشن پڑھیں. فسقناہ الی بلد میت. جی، سو اس کو ایکسپلین کریں ذرا. سکنا ہو جی الی بلد میت. جی سر اس کا مادہ ہے سین و قاف ساق یسوق بب نون سے، اور نا اس میں سر نحنو کی اس میں فائل ہے، ٹھیک ہے، اور ہو اس کی ضمیر جو ہے سر مفعول بنا. صحیح ہے. تو یہ ہو کدھر جا رہا ہے؟ بادل کی طرف. جی بادل کی طرف. ویری گڈ. اور بلد تو ہم میت کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی ہے سر، ٹھیک ہے، اور اور کیا ہو یہ گیا الی بلد متعلق ہو میت؟ جائے گا. یہ متعلق. کیا متعلق ترجمہ ہو ہوا؟ جائے. پھر ہم لے جاتے ہیں اسے ایک شہر کی طرف یا کسی شہر کی طرف. تھوڑا غور کریں نا، کیا آ رہا ہے؟ سر نکرا آ رہا ہے نا، تو ایک شہر کی طرف. اچھا ٹھیک ہے، تو میت کا ترجمہ آپ نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں کسی مردہ شہر کی طرف. آپ سمجھ آئی بات کی، اسی لیے میں نے کہا تھوڑا غور کریں. جی جی سر سوری. تو ہم اسے لے جاتے ہیں ایک مردہ شہر کی طرف. شہر کی طرف. اچھا اب ساکا یسوکو کو سمجھ لیں. اس کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے ہانکنا. ٹھیک ہے، جی کس سر. چیز کو ڈرائیو کرنا، کس چیز کو اپنے تابع کر کے اس کو کھینچتے چلے آنا. تو یہ بس آپ کے ذہن میں اس معنی کو بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا
فسقناہ الی بلد میت، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے اس کو تابع کرتے اس بادل کو کھینچ لے جاتے ہیں کہاں پر؟ الی بلد میت، ایک مردہ زمین کی طرف. شہر کی طرف. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ. آئیے فہیمہ. جی سر. اگلا پورشن پڑھیں. جی. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. جی. فا عطف کے لیے اور ہا یا مادہ باب فعال سے نحنو فائل، بھی متعلق، اور اس میں جو ہا ضمیر ہے بھی میں یہ صحاب کی طرف راجع ہے، الارض مفعول، بعد موتیہا متعلق. ٹھیک ہے، اور یہ موتیہا کی ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ارض کی طرف. ارض کی طرف. کیا ترجمہ ہوا فَأَحْيَيْنَاهَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا؟ پھر ہم نے اسے زندہ کیا اس کی موت کے بعد. ہاں جی، نہیں، پھر ہم نے زمین کو زندہ کیا اس کی موت ہم نے کے بعد. زمین کو زندہ کیا اس کی موت کے بعد. فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، ہم لے گئے اس کو ایک کدھر؟ مردہ زمین کی طرف، مردہ زمین مردہ کے شہر پاس، کی طرف. اور ہم نے جی. زندہ کیا اس زمین کو اس کی موت کے بعد. موت کے بعد. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. اگلا جملہ پڑھیں. کذالک النشور، جی. اس میں کاف تشبیہ کے لیے ہے، اور یہ پورا جو ہے کذالک کا خبر مقدم ہو جائے گا ٹھیک ہے. کیونکہ حرف جر ہے اس میں، اور النشور جو ہے مبتدا مؤخر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور نون شین را اس کا مادہ ہے باب نون سے، اور یہ مصدر ہے جیسے آپ نے بتایا ابھی شروع ٹھیک میں. ہے. کیا ترجمہ تو ہوا؟ اس طرح ہم دوبارہ مجھے اٹھاتے ہیں. بتائیں اس طرح ہم کا ترجمہ کہاں ہے؟ ہم کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس جی کذالک اسی طرح اٹھاتے ہیں، اٹھایا اسی جاتا طرح ہے، اٹھایا جانا ہے. اٹھایا جانا ہے. جی اسی صحیح. طرح اٹھایا جانا ہے، اسی طرح دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، دوبارہ زندگی دیے جانا ہے. ٹھیک ہے سر. تو بتائیے مجھے کیا اس آیت سے آپ نے کیا سبق لیا؟ سر جی اس میں پوری ایک تمثیلاً بیان کیا گیا ہے کہ کیسے ایک مردہ زمین کو اس میں سے کھیتی اگائی جاتی ہے پانی برسانے کے بعد، پہلے اسے زندہ کیا جاتا ہے. تو اسی طرح انسان کا بھی معاملہ ہے کہ جب وہ مر جائے گا اور اسے دوبارہ پیدا کیا جائے گا. یا آخر میں جو کذالک النشور ہے یہ اس کی طرف ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ یہ بھی وہی پروسیس ہوگا سارا. اچھا، صحیح ہے. اچھا دیکھیں، پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھی، جو اس سے ہماری پہلے والی آیات تھی، اس میں آ رہا تھا ان اللہ علیم بما یصنعون، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اگر آپ اس سورہ میں دیکھیں تو بار بار اللہ تعالیٰ کا کہ اسم کا تذکرہ آ رہا ہے. شروع سے الحمدللہ فاطر السماوات والارض ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمت. اس کے بعد آ رہا ہے حل من خالق غیر اللہ، پھر آ رہا ہے لا الہ الا ہو وإلی اللہ ترجع الامور ان وعد اللہ حق لا یغرنکم باللہ الغرور. اس کے بعد آ رہا ہے دوبارہ سے پھر یہ ان اللہ علیم بما یصنعون، پھر آیا واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت. آپ نے کیا سبق لیا؟ یہ بار بار اللہ تعالیٰ کا نام آ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی اتھارٹی بتا رہے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور بجوز اس کے جو سب آپ کر رہے ہیں دنیا میں انسان کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ہر چیز کو دیکھنے اور جاننے اور سمجھنے والا ہے. اسی کے مطابق حساب کتاب لیا جائے گا. اصل میں اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع کس بات سے کیا؟ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا بنانے والا ہے. ٹھیک ہے. جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کا بنانے والا ہے. یزید فی الخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں جیسے چاہتا ہے وہ اضافہ کر لیتا ہے. ما یفتح اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنے کائنات کے بارے میں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی کائنات جو اللہ نے بنائی ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں، مختلف انداز سے مختلف چیزیں بتائی جا رہی ہیں. یعنی جیسے آیا حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین کا تذکرہ ہو رہا ہے، فرشتوں کے بنائے جانے کا تذکرہ ہو رہا ہے، شیطان کا تذکرہ آیا بیچ میں. اب پھر اسی طرح اب آپ اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں پوری خبر دی کہ اللہ نے زمین بنائے، فرشتے بنائے، آسمان بنائے، رزق کون دیتا ہے. تو یہ مشرکین کو بیسیکلی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ یہ سب جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور وہ سب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اور پھر جو سب سے بڑا مشرکین کا انکار تھا
کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں. اب جی. دوبارہ آیات اسی کانٹیکسٹ پر آ گئی ہیں, یہ اگلی 2-3 آیات اسی ٹاپک پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے سامنے مثال بیان کی. ایک یہ اٹ از ناٹ مثال, یہ ایکچولی ہوتا ہے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ مثالیں وہی بیان فرماتے ہیں جو انسان کے سامنے پیش آتی ہیں, غائبانہ نہیں ہوتی ہیں کہ کوئی ایسی مثال بیان کی جائے جو ہو ہی نہیں رہی ہے. یہ وقوع پذیر ہوتی سمجھنے میں چیزیں. آسان. اور میں جہاں ڈیوٹی کرنے جاتا ہوں تو اس والی آیت کو تو میں پورا سال دیکھتا ہوں کہ جی انشاءاللہ میں آپ کو کس دن ویڈیو ریکارڈ کر کے بھی دکھاؤں گا. آج کل کے موسم میں ابھی تو خیر اس دفعہ بارش بہت زیادہ ہوئی تھی تو ہریالی کافی ہے, ابھی بہت لیٹ ہو رہی ہے کہ وہ شاید نہ ہی جائے, ورنہ کیا ہوتا تھا بالکل صحرا بن جاتا تھا. پھر جب سردیاں آتی تھی, بارش شروع ہوتی تھی, وہ پوری زمین ایسے گرین ہو جاتی ہے کہ جیسے یہاں پہ پورا ایک بہترین خوبصورت گراؤنڈ بنا ہوا ہے. اور میں جب بھی وہاں سے گزرتا اور میں وہاں پہ سوچتا کہ یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتے ہیں, پھر بادل آتے ہیں, برستے ہیں, اور ایک مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, اور اسی طرح انسان کا دوبارہ اٹھایا جانا. پھر وہاں پہ مجھے اس چیز کا مشاہدہ کرنے کو ملتا ہے کہ پوری زمین ہے. اب پوری زمین میں اسی زمین پہ کچھ پورشن ہوتا ہے وہ پھر بھی ڈرائی پڑا رہتا ہے, سارا سال ہی ڈرائی پڑا رہتا ہے. کچھ پورشن اس کا گرین ہو جاتا ہے, کچھ ڈرائی پڑا رہتا ہے. پھر میں اس پہ غور کرتا کہ آخر یہ کیا ہے. یہ بھی قرآن میں ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی بارش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی پکار لگائی جاتی ہے, دعوت لگائی جاتی ہے تمام انسانوں کو. کوئی قبول کر لیتے ہیں, کوئی نہیں کرتے. سورہ بقرہ میں اس کی مختلف انداز سے مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو کوئی تو زمین پہ بارش ایسے گرتی ہے جیسے چٹان پہ گری اور بس اوپر سے مٹی اتر گئی نیچے, ویسی چٹان ویسی کی ویسے رہی. چٹان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ اس بارش کو ابزارب کر سکے. تو آج دیکھ لیں قرآن سب کو سنایا جاتا ہے, اثر کس کے دل پر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان کی بارش برساتے ہیں. اب اس میں کم ہی دل ہوتے ہیں جو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, جو اس کو قبول کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں قرآن سب کو سنایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی قرآن قبول کر رہا ہے, ہر آدمی ہی اعمال کی طرف لپک رہا ہے. صرف وہی لپکتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کے بیج زندہ ہوتے ہیں. اب دیکھ لیں جس زمین کی مثال میں نے آپ کو دی ہے, میں نے پچھلے سال سوچا تھا کہ میں ایک ویڈیو کمپیریزن آپ کو ریکارڈ کر کے دکھاؤں گا, لیکن پھر میرے ذہن سے نکل گیا کیونکہ میں اس کو پچھلے 5 سال سے آبزرو کر رہا ہوں, اور ہر سال آبزرو کرتا ہوں کہ زمین کا کچھ حصہ سارا سال ویسے کا ویسا پڑا رہتا ہے, کچھ ہرا ہو جاتا ہے. تو وہاں سے میں نے یہی سبق اخذ کیا کہ انسان کے اندر اسی انسان کے اعمال زندہ ہوتے ہیں قرآن سننے سے جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو, وہاں ایمان کا بیج موجود ہو, اس پر قرآن کی برسات ہوگی تو وہ ایمان کا بیج جو ہے عملوں میں کنورٹ ہونا شروع ہوگا. جہاں ایمان کا بیج موجود نہ ہو, برائے نام مسلمان ہو, آپ اس کو جتنا مرضی قرآن سنا لیں, جو مرضی دلائل دینے, اس نے عمل کی طرف نہیں آنا, کیونکہ اس کے ایمان کا جو بیج ہے وہ انتہائی کمزور ہے کہ اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ زمین پھاڑ کے باہر نکل سکے. بیج پہ بھی ہوتا ہے نا کہ بیج کتنا سٹرونگ ہے, کتنا صحت مند بیج ہے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے ہمیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے. اس کی جو کچھ گرامٹیکل ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو آخر میں دوں گا انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. لبنہ آئیے. جی پڑھیں. آپ کا مائک کام نہیں کر رہا. سائمہ سعدی آئیے. سر پڑھیں آگے. جی سر. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جی سر من جو ہے یہاں پہ شرطیہ موصولہ بن رہا ہے, کانا جو ہے اس کے. جی سر. اور سر آگے کانا یرید العزت, سر یہ جملہ تو شرط ہے, اور فللہ صرف جو ہے جواب الشرط کے لیے آ رہا ہے کیونکہ آگے جملہ اسمیہ بن رہا ہے, اور للہ العزت جمیعا سر یہ اس کا جواب الشرط آ رہا ہے. سر کانا کو ایکسپلین کروں. جی سر. کانا کا سر جی سر کانا کا اسم کانا جو ہو گیا سر وہ ہوا ہو جائے گا یرید العزت. سر یہ جملہ فعلیہ بن کے اس کی خبر بن جائے گا. ارادہ یریدو سے بنا باب افعال, اور سر را واو دال جو ہے اس کا مادہ ہے. العزت سر اس کا جو ہے مفعول بن جائے گا. ہوا اس کے اندر جو ہے وہ فاعل ہے جو کہ سر یہ من کی طرف جائے گا. نہیں, فاعل وہ اسم کانا کا اسم من کی طرف جائے گا, یریدو کا اسم واپس اب کانا کے اسم کی طرف لوٹے گا, اسی کی تو خبر ہے وہ. جی سر. کانا کے اسم کی طرف جائے گا. سر جو چاہتا ہے عزت,
فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا سر فا جو ہے تو للہ سر یہ آ جائے گا شبر جملہ خبر مقدم ہو جائے گا. العزت جمیعہ جو ہے سر العزت جو ہے یہ اس کا مبتدا مؤخر ہو جائے گا. جمیعاً جو ہے سر اس کا حال بنا سکتے ہیں. بنانا پڑے گا اور کچھ نہیں بن جی سکتا سر. ہے. جی سر جمیعاً جمیعاً قرآن مجید میں تمام حال بن کر آتے ہیں. جی سر یہ کیا اس کا ترجمہ سر ہوا؟ حال تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری عزت. ٹھیک ہے, پورا ترجمہ کریں دوبارہ سے. جی جو چاہتا ہے عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری عزت. یعنی اللہ کی عزت ہونا کیا مشروط ہے چاہنے سے؟ نہیں سر. پھر اس بات کا مطلب پوری طرح سمجھا دیں, کیا مطلب ہے؟ سر اس کا اللہ تعالیٰ بتانا یہاں پہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عزت چاہ رہا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جو عزت ہے وہ صرف تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اور جو اپنے مقام اور رتبے کی وجہ سے حق کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عزت دار اس چیز کے لیے سمجھتے ہیں کہ وہ حق کا انکار کر رہے ہیں, تو وہ اپنی عزت کی وجہ سے نہیں ہے, وہ جاہلیت کی وجہ سے ہیں. تو پھر یعنی دیکھیں, اب لوگ عزت تو چاہتے ہیں, تو عزت چاہنے کا کیا طریقہ ہے؟ سر عزت چاہنے کی طریقہ یہ ہے سر, ایک تو سر لوگوں سے اپنے احترام یا تکریم کے لیے کہنا, یا سر بڑے رتبوں کا جو ہے وہ حاصل کرنا, یا سر دولت جمع کرنا. چلیں تو اس سر آیت کیونکہ کو, ٹھیک, اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں. اصل میں جی کیا سر. ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے من کھانا یرید العزت, جو عزت چاہتا ہے, فللہ العزت جمیعا, ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے. اچھا, یہاں جمیعاً جو حال ہے, یہ اس کا ذل حال ہے عزت. اب یہاں پر یہ جمیعاً کیا کیا کور کر رہا ہے؟ یہ زمانہ, وقت, موجودہ وقت, اور یعنی آنے جانے والا زمانہ, اور تمام جگہیں, یعنی ہر حالات میں ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے. یہاں پہ جی اصل میں یہ جواب شرط, اصلاً یہ جواب شرط نہیں ہے. جی شرط سر. مطلب ہے کہ تم کھاؤ گے تو تم صحت مند ہو جاؤ گے, جواب شرط دو, اس کا مطلب تم نہیں کھاؤ گے تو صحت مند نہیں ہوگے. کنیکٹ رہا نا شرط اور جواب شرط. جی سر. تو یہاں آپ کہیں اگر من کھانا یرید العزت, جو عزت چاہتا ہے, فللہ العزت جمیعا. اب یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں چاہے تو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کہ اللہ کی عزت نہیں ہوگی, نہیں, ایسا نہیں ہے. یہاں پہ جواب شرط محذوف ہے, اور وہ یہ ہے من کھانا یرید العزت. مفہوم ہو سکتا ہے, میں مفہوماً بتا رہا ہوں, یہ نہیں کہ ایگزیکٹلی اللہ عالم بالصواب. علماء اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ پھر اس کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ سے عزت طلب کرے. کیا کرے؟ اللہ سے عزت طلب کرے. آپ کسی اپنے بچے کو کہتی ہیں اگر تمہیں کھانا چاہیے تو سر امی سے لے لوں, مجھ سے لے لو, آپ بھی تو آخر ماں بنیں گی یا ہیں. تو اگر آپ یوں دیکھ لینا, بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ سارے کا سارا مال تو میرا ہے, جو مال چاہتا ہے تو سارا مال تو میرا ہے. اصل میں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ سر کے مال تو اس کا ہے, اس میں سے کسی کو حصہ دیا جا سکتا ہے, یعنی لیکن آپ آنر کبھی آپ کو سننے کو ملے گا یہ جو مال چاہتے ہیں تو مال تو سارے کا سارا میرا ہے. وہ چاہ یہ رہا ہے کہ بھائی یہ مال مجھ سے طلب کریں. جی سر. اس پہ ڈاکہ نہیں ڈالیں. جی سر. یہ میں نے آپ کو ایک سمجھانے کے لیے بات کی ہے, یہ ایک انداز ہوتا ہے. تو من کھانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا, تو جس کو عزت چاہیے تو عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے. لیکن مطلب یہاں یہ ہے کہ یہ جو کفار کے لوگ کیا کرتے ہیں, اصل میں کفار قریش وہ سمجھتے تھے کہ بتوں کے ساتھی بن کر عزت حاصل کر لیں گے, یا طاقتور کفار کو اپنے ساتھ ملا کر عزت حاصل کر لیں گے. جیسے آج کے دنیا کے مومن جو ہیں, مسلمان سو کالڈ حکومتیں, وہ کفار کو دوست بنا کر خود کو سمجھتی ہیں ہم بڑے باعزت ہیں, وہ سمجھتے ہیں اس میں ہماری عزت اور ہمارا احترام ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید کی آیت ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, کہ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر, ایبتغون عندہم العزہ, کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا, یقیناً ساری عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے. اب یہاں پہ کہ یہ لوگ کیوں جیسے بڑے لوگوں کے ساتھ لوگ دوستیاں کرتے ہیں, وہ یہی اس لیے کرتے ہیں کہ جیسے اس بڑے آدمی کا رتبہ اٹھا ہے, دوستی ہوگی تو اس کا بھی ساتھ اٹھ جائے گا. تو بھائی
اس کے ساتھ تعلق جوڑو نا جس کی عزت ساری کی ساری ہے. جی سر. یعنی خود اب تھوڑا سا غور کریں کہ ساری عزت اللہ کی ہے, تو جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا وہ باعزت ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی سر بے شک جڑ گیا نا. انسان, میں نے آپ کو اگزامپل دی, انسان بڑے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ کہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے, چلیں گے, دوسرے لوگ ان کی عزت کریں گے جیسے اس کی کر رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. جی سر. تو یہاں یہ ہے کہ بھائی اللہ سے جڑ جاؤ, ساری عزت اللہ ہی کی ہے, تو تمہاری عزت اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے, اور ہوگی اگر تم اللہ کے ساتھ جڑ کر رہو گے. اسی لیے یہ میں نے آپ کو آیت سورہ نساء کی سنا, الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ, یعنی ان سے دوستی کر کے کیا وہ عزت تلاش کر رہے ہیں؟ تو انہیں کہہ دیا جائے کہ فإن العزۃ للہ جمیعا. تو اس سے مقصد ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ اصل میں ہم عزت صرف اور صرف اللہ سے جڑ کر حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی سر. عزت اور احترام, دیکھیں آج جو بھی اللہ سے سچا جڑ جائے اس کو عزت احترام ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ جی سر. آپ دیکھیں یہ جتنے ڈانسرز ہیں, جتنے یہ ایکٹرز سنگرز ہیں, ان کو سننے والے کیا مفتی اور مولوی ہیں؟ نو سر. کون ہے؟ سر یہ جو لوگ جو عام پبلک ہے سر, جن کو انہی دین جیسے کا ہیں. اتنا نہیں پتا. نہیں سمجھ جی رہی, سر. میرے پوائنٹ تک جی نہیں پہنچی. سر جو انہی کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں, انہی انہی طرح کی طبیعت کے ہیں. انہی کی طبیعت کے ہیں. مجھے بتائیں اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ وہ جو اچھا عمل کر ایمان رہا ہے یا والا. برا؟ سر اچھے اعمال والے. اچھے اعمال والا. آپ دنیا میں دیکھ لیں, یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی کوئی ڈانسر کہتی ہے میرے 2 ملین فالوورز ہیں, وہ اصل میں وہ سمجھتی ہے یہ 2 ملین میری عزت کرنے والے ہیں. یہ اس کی غلط فہمی ہے. اور ایک عالم دین ہے, اس کے 100 فالوورز ہیں, وہ 100 فالوورز اس کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے. عزت میں کون زیادہ ہے, وہ عالم یا وہ ایکٹریس؟ سر اللہ والے لوگ جو اللہ سے آپ دیکھ لیں جب یہ ایکٹر مرتے ہیں تو ان کے جنازوں پہ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ جی سر. اور ایک عالم کے مرنے پہ اس کے کتنے لوگ ہوتے ہیں جنازے پہ؟ غور کیا کبھی آپ نے یہ فرق؟ جی سر. دنیا میں زندگی گزاری, ایک ایکٹریس بن کر, ایک ایکٹر بن کر, ساری زندگی سو کالڈ عزت کمائی. they think that کہ یہ عزت ہے, تکریم ہے, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جی سر. جب مرتے ہیں تو وہ 40 لوگ کھڑے ہوتے ہیں جنازے پہ, وہ بھی بس وہ قریب والے, اور انہی کی کمیونٹی کے, سبحان اللہ, انہی کی کمیونٹی کے لوگ. یعنی جنازہ پڑھنے میں بھی کوئی مولوی مفتی نہیں آ رہا, کوئی دینی آدمی کو اللہ والا نہیں آ رہا. اس سے بڑا اور کیا علامات ہوں گی؟ لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں شریف. اب مجھے بتائیں ایک ڈانسر جو کہے مجھے اللہ نے بڑی عزت دی ہے, یہ اللہ پر بہتان نہیں ہے؟ جی سر. کبھی گناہ میں بھی عزت ہوئی ہے؟ نو سر. آپ نے سنی ہے یہ باتیں ایکٹریسز سے, اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے؟ جی سر ایسا کہتے ہیں لوگ. اللہ نے بڑا رحم کیا ہوا, اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں, میری جی بڑی عزت ہے. ننگی ہو کے پھر رہی ہوتی, کہتی جی اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے. نعوذ باللہ. سوچنے سے پہلے یعنی بولنے سے پہلے سوچتے اور تولتے بھی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ تم جو گناہ سے جو کچھ کما رہی ہو, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, میں تو زبان سے بھی نہیں کہہ پا رہا جتنا یہ کہہ جاتے ہیں, اور جتنا سننے والے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. اور تم کہہ کیا رہی ہو تمہیں پتہ ہے؟ ایک حرام کی کمائی کہنے والا تھا اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا جی, سوچ نہیں رہا. تو ہمیشہ عزت جس کو ملے گی, حقیقی عزت, وہ اللہ سے جڑ کر ملے گی. بس یہ بات میری بچیوں بھائیوں ذہن میں بٹھا لیجئے کہ عزت یہاں فللہ العزت جمیعا سے مراد یہی ہے کہ جو اللہ سے کنیکٹ ہو جائے گا اس کو عزت ملے گی, کیونکہ ساری عزت اللہ کی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں کے ساتھ جڑ کے معزز ہو جائے گا, صرف اللہ سے جڑ کے معزز ہو سکتا ہے, باقی کس سے نہیں. اور اللہ سے جو جڑے ہوں ان سے جڑ کے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, پھر تمام مومنین ہیں. مومن مین ایمان والے, صحیح ایمان والے. قرآن مجید میں یہ آیات اس طرح آئی ہیں کہ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے. اوکے جی, الحمدللہ. مجھے امید ہے کہ بڑی مشکل سے یہ میں ایکسپلین کر پایا ہوں گا. گڈ, ویری گڈ. عائشہ آئیے, جی استاد جی. اگلا جملہ پڑھیں. الیہ یصعد الکلم الطیب
जी इलैहि मुब्तदा ना मुतल्लिक मुकद्दम और यसअदु फेले मुजारे है, स्वाद आइन दाल मादा बाबे सीन से, और कलिमुत तय्यबु ये मफूल है। ये क्या ये है? फाइल सॉरी फाइल है। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी है। ठीक है, क्या तर्जुमा हुआ? इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब, और उसी की तरफ चढ़ता है पाक कलीमा। हाँ जी, उसी की तरफ चढ़ता है, उसी की तरफ चढ़ता है। चढ़ना, सआदा यसअदु का मतलब होता है बुलंदी की तरफ जाना। सही है, जी पाक जी। कलमा। ओके गुड। शहनाज आइए, जी सर। अगला जुमला पढ़ें। वल अमलुस्सालिहु यरफउ। ओके, वल अमलुस्सालिहु मुरक्कब तौसीफी होकर मुब्तदा है, वेरी गुड। यरफउ खबर है, और तौसीफी नेक होकर मुब्तदा बन गया, मुब्तदा और खबर जी क्या है? यरफउ। ओके, इसमें एक्सप्लेन कर दें। यरफउ ओके। राफाइन मादा हम्म, फेले मुजारे, हुआ फाइल, ठीक है, वो मफूल वो मफूल। जो मुझे पहले बताएं, कलिमत हुआ फाइल किधर जा रहा है? यरफउ। यरफउ का फाइल कहाँ रिवर्ट हो रहा है? अल कलिमत तय्यब को सर। अच्छा, और ये हु किधर जा रहा है? यरफउ वो भी उधर जाता सर। मैं क्या? कलिमत यरफउ यही से अल कलिमत तय्यब है सर। यरफउ वो मफूल जो है अल कलिमत तय्यब। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं? अल कलिमत तय्यब की तरफ जा रहा है, वो जमीर सर। वो जमीर कलम तैयब की तरफ जा रहा है, ऐसे कह रही हैं? हाँ जी जी। और यरफाउ का फाइल हुआ किधर जा रहा है? इलैहि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला। सिबगा मुनीर, यरफाउ का फाइल हुआ किधर जा रहा है? जी सर, वो अमलुस सालिह मुब्तदा की तरफ जा रहा है। सुना मिस शहनाज आपने? जी जी। मुब्तदा और खबर ने किसी चीज के जरिए कनेक्ट तो रहना है, तो वो क्या होगी? जी उस पर आपने अमलुस गौर नहीं सालिह। किया? हाँ सर। क्या तर्जुमा हो? वल अमलु सालिहु यरफउहु, और नेक अमाल इनको बुलंद करते हैं। ओके ठीक है। सिबगा बताइए क्या मतलब है इस जुमले का? इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब वल अमलु सालिहु यरफउहु। सर इसका मतलब ये है पकीज़ा कलिमात, यानी कि जो जिक्र व अज़कार हम करते हैं वो आसमानों की तरफ जाते हैं, यानी कि या उनको फरिश्ते लेके जाते हैं या अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। नहीं, एक मिनट, अल्लाह क्या फरमा रहा किसके है? जरिए? इलैहि, इलैहि में हा ज़मीर किधर जा रहा है? आसमान की तरफ। अच्छा, आसमान तो मुअन्नस है। जी, इलैहि हद हो गई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लफ्जुल अल्लाह जलाला। सुब्हानहू। जी सर, अल्लाह मुझे सुब्हानहू की बताएं, तरफ। कलिमत तय्यब आसमान पे जाने का क्या मतलब है? वो तो अल्लाह के पास जाते हैं ना, अल्लाह की तरफ बुलंद अल्लाह होते के हैं। पास जाते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाता है ना, तो इसीलिए इलैहि आया है, यानी कि जिक्र व अज़कार जो है वो अल्लाह के पास जाते हैं, अल्लाह ताला कबूल जब ठीक है, फरमाते इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब, यहाँ कबूल की बात नहीं आ रही है। जी। चले सुनिए, अल्लाह फरमा रहे हैं इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब, उसी की तरफ पाक कलिमात बुलंद होते हैं। यानी हम जो जी जिक्र और अस्कार करते हैं वो यहाँ से हम जो भी कह रहे हैं वो बुलंद होता है, सिर्फ पाक कलिमात। सही है, जी और वो मोस्टली जिक्र और अस्कार हैं। ठीक अब है। बुलंद तो हो गए, लेकिन अपनी गायत को पहुंचे या नहीं? लफ्ज आ रहा है इलैहि,
اس کی طرف جی جاتے ہیں. صحیح ہے. اب جی وہاں جی فائنلی ایکسپٹ ہو رہے ہیں یا نہیں, وہ کیا ہوگا, اس کے لیے آیا والعمل الصالح یرفعہ, یعنی اب اس ذکر اور اذکار کو اوپر کون اٹھا کے لے کے جائے گا؟ نیک اعمال. نیک اعمال. کیا سمجھیں آپ اس سے, ذرا سمجھائیں مجھے بھی. سر یعنی کہ جو ہم یعنی کہ قول جو ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے قبول ہو, یعنی کہ ہمارا ذکر اذکار قبول ہو یا نہ ہو, لیکن جب ہم نیک اعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے نیک اعمال وجہ بنے ہمارا وہ جو ذکر اذکار کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول, یعنی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں. اچھا, اس کو یوں سمجھ لیں, ایک آدمی تسبیح کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, سن رہی ہے, جی 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 ایک آدمی تسبیح کرتا ہے, ذکر اذکار کرتا ہے, لیکن نماز نہیں پڑھتا, یہ ذکر اذکار یہ فائدہ دے گا اس کو؟ نہیں دے گا. نہیں دینے والا, کیونکہ اس کا عمل صالح نہیں ہے, فرائض چھوڑے ہوئے اس نے سارے. تو عمل جی سر. الصالح ہی ہیں وہ چیزیں جو الکلم الطیب کو اوپر بلند کرتے ہیں. اگر عمل صالح نہیں ہے تو سارا دن تسبیح رگڑتے رہیں, کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. جی بالکل. سارا دن کہتے رہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کیونکہ عمل اس کے خلاف جا رہا ہے. ترکی میں گیا تو وہ ایک مسجد میں نماز پڑھ کے نکلا, مغرب کی نماز تھی, باہر آیا تو جا رہا تھا تو ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے 3 آدمی, پتہ نہیں وہ کوئی گیم کھیلتے ہیں وہاں کے لوگ, تو تسبیحاں ہاتھوں میں تھی اور وہ گیم کھیل رہے تھے. میں اندر سے نماز پڑھ کے باہر آ گیا تو بھی وہ گیم ہی کھیل رہے تھے اور تسبیحاں رگڑ رہے تھے. اب بتائیں وہ تسبیح رگڑنے کا فائدہ ہے کوئی؟ نہیں بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی جب فائدہ نہیں نماز ہے. نہیں پڑھنی وہ بھائی پھر ادھر باقی اذان ہو عمل. رہی ہے, وہ نماز ہو رہی ہے, تو اعتبار پھر بھی تسبیح ریڈی جا رہے ہیں تو گیم کھیل رہے ہیں. اب پاکستان میں ایک نیا کلچر آ گیا ہے, وہیں سے لائے ہیں یہ, اسی ترکی سے, کیونکہ ترکی میں یہ کثرت سے ہے, نال گانے بھی چل رہے تھے, تسبیح بھی رگڑی جا رہے ہیں. ٹی وی کے آگے بیٹھ کے اکثر تسبیح پکڑی ہوتی. بس, اور یہ کلچر وہاں سے پاکستان ماشاءاللہ ٹریول کر چکا ہے. ہاتھ میں بس تسبیح پکڑ لو اور اچھا جناب لگے نے گانے, فلماں لگی ہیں, چل رہا کام سے. نہیں بھائی, الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, نہیں تو مردود ہے, رد کر دیا جائے گا, نہیں قبول کیا جائے گا. عمل الصالح ہی ہے جو اس کو بلند کر کے لے کے جائے گا اوپر, اس کی قبولیت کا باعث بنے گا. تفسیر میں دیکھ لیتے ہیں ابن کثیر کیا فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الیہ یصعد الکلم الطیب, اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں, ذکر, تلاوت اور دعا وغیرہ. ائمہ نے فرمایا ہے, بہت سارے امام ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم میں سے کوئی حدیث بیان کریں تو کتاب اللہ سے اس کی تصدیق بھی پیش کر دیں گے. جب کوئی مسلمان یہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تبارک اللہ, یہ اللہ پاک ہے, اپنی تعریف کے ساتھ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ ببرکت ہے. تو فرشتہ ان کلمات کو لے کر اپنے پر کے نیچے لے لیتا ہے, پھر انہیں لے کر آسمان کی طرف چڑھ جاتا ہے, اور جب بھی فرشتوں کی کسی جماعت کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ ان کلمات کے کہنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں, حتیٰ کہ وہ کلمات کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یذکرون من جلال اللہ من تسبیحہ وتحمیدہ وتکبیرہ وتہلیلہ یتعاطفن حول العرش لہن دوی کدوی النحل یذکرن بصاحبہن الا یحب احدکم الا یزال لہ عند اللہ شیء یذکر بہ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے اس کا ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, تو یہ کلمات عرش الہی کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی آواز جیسی ہوتی ہے, اور ان کلمات کے کہنے والے کو بھی یاد کرتے ہیں. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے ہاں کوئی اس کی یاد دلانے والی کوئی چیز ہو؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے والعمل الصالح یرفعہ, اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے. ابن عباس نے فرمایا, اس سے روایت کیا گیا, انہوں نے فرمایا پاکیزہ کلمات سے مراد اللہ کا ذکر ہے جو اللہ کی طرف چڑھتا ہے, اور عمل صالح سے مراد فرائض کو ادا کرنا ہے. تو جو شخص فرائض ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کا عمل اللہ کے ذکر کو اٹھا لیتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیتا ہے. اور جو شخص اللہ کا ذکر تو کرے مگر فرائض ادا کرنے نہ کرے تو اس کے کلام کو اس کے عمل کی طرف لوٹا دیا جائے گا اور وہی اس کا زیادہ مستحق ہوگا.
سمجھ آئی جی؟ جی سر. اگلی آیت کچھ اس کے طرف اشارہ کر رہی ہے, تو مس صبغہ ذرا اگلی آیت ایکسپلین کریں شدید تک. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید. جی والذین اس میں موصول والذین یمکرون السیئات یعنی کہ اپنے صلۃ الموصول یمکرون السیئات کے ساتھ مل کر مبتدا بن رہا ہے, اور عذاب شدید خبر بن رہا ہے, لہم متعلق بن رہا ہے, متعلق خبر. مس صبغہ اتنی بڑی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو. عتیقہ آپ بتائیں کیا ہے؟ جی سر, لاہم عذاب شدید یہ خبر ہے, اور اس میں پھر جملہ اسمیہ ہے. لاہم خبر مقدم, عذاب شدید یہ مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے مس جی صبغہ سر. سن لیا آپ نے؟ سر ایسے ہی تھا بس, وہ اچانک. کوئی بات نہیں. یہ شبہ جملہ خبر مقدم ہے اور مبتدا مؤخر ہے. عذاب شدید کون سا مرکب ہے صبغہ؟ یہ مرکب توصیفی ہے. کیا ترجمہ؟ یمکرون کا فاعل بتائیں. السیئات فاعل فاعل ہم جو والذین کی طرف راجع ہے. باب اور مادہ بتا دیں. میم کاف را اس کا مادہ ہے, اور باب نون ہے. ٹھیک ہے گڈ. السیئات کیا جملے میں؟ مفعول. مفعول ہے. کون سی اعرابی حالت ہے؟ اس کی نصب. نصب ہے. ٹھیک ہے گڈ. تو کیا ترجمہ ہو والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید؟ اور وہ لوگ جو برائیوں کی خفیہ تدبیر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور جو لوگ برائیوں کی خفیہ, یہ خفیہ تدبیر, خفیہ کا ترجمہ آپ نے کیسے لیا؟ سر اس کی میں ذرا تو ڈیٹیل پڑھ رہی تھی, تو آپ ویسے بھی یہ جو ڈیٹیل کو مکروہ چھوڑیں, ہوتے آپ مجھے ادھر سے بتائیں وہ خفیہ کا لفظ کدھر ہے؟ نہیں ہے ادھر. نہیں ہے تو ہے بھی نہیں. والذین جی. یمکرون السیئات لہم عذاب شدید, جو برائیوں کی پلاننگ کرتے ہیں, اس کی تدبیریں کرتے ہیں. مکر تدبیریں لفظ مکر لفظ ہوتا ہے تدبیر کرنا. ٹھیک ہے, جی. تدبیر کرنا. اچھی تدبیر بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مکر کی جی. نسبت اللہ کی طرف بھی تو کی جاتی ہے نا. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تدبیر. اللہ تدبیر کرتا ہے, ہر انسان تدبیر کرتا ہے, اللہ بھی تدبیر کرتا ہے اپنی. سو یمکرون السیئات, سیئہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ, بری چیزیں, بری چیزوں کی تدبیریں کرتے ہیں. والذین یمکرون السیئات, بری چیزوں کی تدبیریں کرتے ہیں. بعض لوگوں نے, بعض علماء نے اس کا ترجمہ اسی پیچھے کی بات کی طرف لے لیا ہے کہ لوگ الیہ یعنی ذکر اذکار تو کر رہے ہوتے ہیں, عمل نہیں کر رہے ہوتے, عمل گناہ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا علماء پھر کیا کہتے ہیں؟ اصل میں یہ مکر کر رہے ہیں. اسی لیے بعض نے یمکرون السیئات کا ترجمہ ریاکاری سے لیا ہے کہ یہ جو ذکر اذکار کر رہے ہیں اور فرائض انجام نہیں دے رہے, فرائض ادا نہیں کر رہے, یہ بس ڈرامہ کر رہے ہیں, یہ فیشنی تسبیح ہے. ٹھیک ہے. جی. جی. تو والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب کو. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آمین. تعالیٰ سے بہت دعائیں ہیں. اگلا جملہ پڑھ دیں. ومکر اولئک ہوا یبور. ومکر اولئک ہوا یبور. بتائیں جملے کی ایکسپلینیشن. مکر اولئک مرکب اضافی بن کر مبتدا بن رہا ہے, ہوا ضمیر فصل ہے, اور یبور خبر بن رہی ہے. ٹھیک ہے, کیا ترجمہ ہوا مکر اولئک ہوا یبور؟ اور ان لوگوں کا مکر و فریب یا ان لوگوں کا مکر تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. ہاں جی, یعنی ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا یبور, 12 یبور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کساد باری, یعنی کس چیز میں نقصان ہو جانا. مکر اولئک ہوا یبور, تو انہی کا جو مکر ہے وہ یعنی کہ ان کو نقصان دے گا. انہی کا مکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہونے والا ہے. نقصان نہیں دے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, اس میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیے, یہ اولائے کا اشارہ آیا ہے, اولائے کا تو دور کا اشارہ ہے. اولئک دور کا اشارہ. تو یہ سر مکر یہ ہاؤلائی نہیں ہونا چاہیے تھا. سر یہ حسر کے لیے ہے نا.
آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا نا گرامر کے لیے شاید، جیسے کہ ذالک الکتابو. نہیں یہ وہ چیز نہیں ہے. یہ اصل میں یہ اشارہ علماء اس کی ایکسپلینیشن یوں دیتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے نا والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید، اصل میں وہ لوگ حق سے دور ہیں، ٹھیک حق ہے، سے دور ہیں، دور. اس لیے ان کا تذکرہ بھی دور دور ہی کیا گیا ہے کہ پرے پرے رہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بعض علماء نے جی. پھر یہ ترجمہ کیا ہے کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو، یعنی ترجمہ نہیں مطلب ایکسپلینیشن میں یوں لکھا ہے کہ چونکہ یہ جو لوگ یمکرون السیئات، یہ مکر کرتے ہیں، برائیوں کا مکر کرتے ہیں، اصل میں وہ اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. کہ ان کے اسی سمجھنے کو رکھا گیا کہ وہ اپنے آپ کو بڑائی دے رہے ہیں، یعنی وہ ان کی بڑائیوں سمیت ان کا جو مکر ہے وہ ختم ہونے والا ہے، تباہ و برباد ہونے والا ہے. تو اس پوری آیت میں جو سب سے بڑی چیز ایک کہ عزت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کر مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر کے مل سکتی ہے، ادروائز کوئی عزت نہیں ہے دنیا میں. اس کے بعد دوسری چیز جو سب سے بڑی ہم نے سیکھی اس آیت میں کہ نیک جو ہمارے جو اچھے کلمات ہیں، ذکر و اذکار ہے، دعائیں ہیں، ان کو اوپر چڑھانے کے لیے عمل صالح ضروری ہے. عمل صالح میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ فرائض کا ادا کرنا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر چیزیں فرض کی ہیں ان کو ادا کرنا. فرائض سے مراد بعض لوگ صرف نماز تک رہتے ہیں، اگے بریکاں لگ جانی ہیں، فرائض کی پوری لمبی تفصیل ہے. یعنی وہ سارے فرائض جو کام ہمیں کرنے فرض ہیں. الحمدللہ. آگے آخری آیت ہے، اس کو دیکھتے ہیں. آیتی کا جی سر. پڑھیں اور واللہ، ازواجن تک ایکسپلین کر دیں. جی. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا. اس میں واو عاطفہ، اس میں جعل اللہ کیا بنے گا؟ خلقکم، ادھر سے خبر شروع ہوگی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، یہاں تک یہ خبر بنے گی. اور خلق یہ فعل ماضی ہے، باب نون ہے، خا لام قاف. کم اس کا مفعول، اور ہوا اس میں فاعل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے. ٹھیک ہے. من تراب، یہ ویسے مفعول ہے تو من کی وجہ سے نکرہ ہو گیا. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہی ہیں. اس کے بعد ثم نہیں عطف کے نہیں لیے ترتیب. نو عتیقہ نہیں، یہ متعلق فعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ کہیں گی نا اس کو مفعول بنائیں گے تو جملہ کیا بنے؟ خلقکم ترابا، اس نے تمہیں مٹی بنا پیدا دیا، ایسا تو نہیں ہے نا؟ جی مٹی تو سے یہ پیدا من کیا. تراب ٹھیک. متعلق فعل ہے، یعنی اس ایکشن کے متعلق ہے. وہ ایکشن کس طرح ہوا ہے؟ جی اوکے آگے. ٹھیک ہے. ثم ترتیب کے لیے من نطفۃ، یہ بھی متعلق ہو جائے گا. ثم پھر ترتیب کے لیے ہے جعلکم ازواجا، اس میں جعل فعل ہے، باب فا ہے، جیم عین لام مادہ، کم اس کے ساتھ مفعول ہے، اور ازواجا یہ بھی مفعول ہے. دوسرا مفعول ہے. کیا ترجمہ ہوا پورے جملے کا؟ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے. پھر تم سب کو جوڑے جوڑے بنا دیا. کیا بنا دیا؟ تم سب کو جوڑے جوڑے بنا دیے. تم سب کو جوڑے جوڑے نہیں، جوڑے جوڑے. جی سر. وہی ٹھیک ہے. چلیں ماشاءاللہ، ویری گڈ. اوکے آئیے ثانیہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پڑھیں ذرا آپ الا بعلمی تک. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. ما یہاں پر نفی ہے، حملہ یحمل بابزاد سے ہے، حامیم لام مادہ ہے، اور من زائدہ انثى یہاں پر میں نے سر فاعل بنایا. ویری گڈ، یہ فاعل ہے. صحیح، آپ نے بالکل ٹھیک بنایا. من بیسیکلی اس کو مزید نکرہ کر رہا ہے، یعنی کوئی بھی مؤنث. جی سر. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ما تحمل من انثى، کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی. اوکے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورت تو نہیں کہا. اوکے پڑھیں. ولا تضع الا بعلمه. اوکے. پھر یہاں پر واو عطف ہو گیا،
پھر یہاں پر لا نفی ہے، وضع یضع واو زاد ہا مادہ ہے، وضع یضع واو زاد عین مادہ ہے، اور اس میں ہیا فاعل ہے جو انسا کی طرف راجع ہو رہا ہے، الا حسر ہے، باہر فجر علمی ہی یہ مرکب مجرور یعنی مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر پھر یہ متعلق تضاؤ کے ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا ترجمہ بن رہا ہے؟ اور نہیں جنتی سوائے اس کے کہ جنہ ہی آئے گا اس کا ترجمہ شروع سے پڑھے ثانیہ۔ اچھا، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ ہی جنتی ہے سوائے اس کے کہ اس کے علم سے، سوائے اس کے علم سے۔ دیکھیں یہ اس کو الگ نہیں کر سکتے، یہ اصل میں لا عطف کے لیے ہی آ رہا ہے، اسی ماں کے، ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم، یہ لا اسی ماں کے عطف کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس میں لا بھی عاطفہ ہی جس ہے۔ طرح سے لا زائدہ کہہ سکتے ہیں، ہاں جی، لا زائدہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ عطف کے لیے آتا ہے، پچھلے ماں کے تاکید کے لیے، جی ٹھیک ہے نا، ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تو اس سے کیا مراد لیا آپ نے اس آیت سے؟ یعنی کوئی عورت نہ ہی حاملہ بن سکتی ہے اور نہ ہی بچہ جن سکتی ہے جب تک کہ اللہ تعالی یعنی اس کا علم اللہ کو ہے۔ ہاں جی، یعنی کوئی بھی عورت امید سے ہے اور وہ جو کچھ بھی جن رہی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ جی، یعنی یوں سمجھ لیں، اس ماں اور لا نفی کو نکالیں نا، تحملو جی سر، من انثى کہ کوئی بھی عورت حاملہ ہوتی ہے، وتضع اور وہ جنتی ہے یعنی ڈلیور کرتی ہے، بعلمہ جی اس کے علم سے، اس کے علم سے، جی ٹھیک ہے، یعنی یہ سب کچھ اس کے علم سے ہو رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے چھپا ہوا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ترتیب بالکل اس آیت میں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ نے پہلے تخلیق کا تذکرہ کیا، تراب مٹی، پھر نطفہ، پھر جوڑے جوڑے، ٹھیک ہے، یہ غور کریں، تراب، نطفہ، جس پھر جوڑے جوڑے، پھر جوڑے بن گیا، اگلا سٹیپ کیا ہوا؟ پیدائش، حمل، اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوا؟ یہ دیکھیں، آیت پڑھیں اور ایکسپلین کریں اس کو۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب۔ اوکے، امر یعمر تعمیرا باب تفعیل سے ہے، عین میم را مادہ ہے، اور اس میں بھی میں نے من زائدہ بنایا ہے، معمرین اس میں فائل بنایا ہے۔ ویری گڈ، نائب الفاعل ہے، معمر جی، اور ما نفی ہے، اسم المفعول کا صیغہ ہے۔ جی سر۔ اوکے، ما نفی کیا؟ گڈ، ما یعمر من معمر کیا ترجمہ ہوا؟ اور کوئی بڑی عمر کو اور کوئی بڑی عمر والا اور کوئی بڑی عمر والا نہیں، یعنی اور نہیں عمر کو پہنچتا اور نہیں عمر دی جاتی کسی بڑی عمر والے کو۔ وما یعمر من معمر اور نہیں عمر لمبی عمر دی جاتی، من معمر کسی بھی لمبی عمر پانے والے کو، جی۔ اوکے آگے، ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، پھر واو عطف ہو گیا، لا نفی کا ہے یہاں، اور انقص ينقص انقاصا باب فعل سے، نون قاف صاف نو نون نو قاف نو، باب صاد، نون سے ہے، ناٹ انقصا، ناقص ینقص، ینقص مجہول اچھا ہے باب نون سے۔ جی سر، مجہول باب نون سے ہے، اور اس میں من زائدہ بنایا ہے میں نے، امور ہی متعلق یہ پھر بنایا ہے فائل مرکب اضافی۔ ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہو؟ ولا ينقص من عمره، اور نہ ہی کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں سے، الا پھر یہاں پر حصر ہو گیا، فی کتابن یہ متعلق فعل ہو گیا، ينقصو کے یعنی سوائے اس کے کہ کتاب میں، یہ دونوں کے متعلق ہو گیا نا، اصل میں کیا ہے دیکھیں نا، یہ جی وہاں عطف ہو گیا، ہو رہا ہے، یعمر اور ینقص، جی سر، ٹھیک ہے نا، یہ لا عطف کے لیے دونوں ایک ہی جملہ ہے، اور آگے فی کتاب ان دونوں کے متعلق ہے۔ جی تو اصل میں اس آیت میں تھوڑی سی علماء کے نزدیک ڈفرنس آ جاتا ہے ایک پوائنٹ پر آ کر، جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کدھر جا رہی ہے؟ اس کی عمر میں سے،
मुअम्मरिन की तरफ। आपको देख यही चीज वो उलमा क्या है रोक देते हैं अक्सर, वो कहते हैं नहीं ये जमीर उधर नहीं जा रही। जी सर। क्यों? देखिए आप कह रही हैं वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन, और नहीं दी गई किसी को भी लंबी उम्र वाले में से, वला युनक़सु मिन उम्रिही, और उसकी उम्र में से ना ही कोई कमी की जाती है। ऐसे ही है ना? जी सर। क्या तर्जुमा कर रही हैं आप? और ना ही उम्र दी जाती है लंबी उम्र वाले को, और ना ही कमी की जाती है उसकी उम्र में से। सही है। तो असल में इसका सिंपल तर्जुमा ये है मा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन। लंबी उम्र को बाज़ उलमा कहते हैं कि आप इसमें से लंबी उम्र का लफ्ज निकाल दें, आप सिर्फ ये कहें मा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन, नहीं दी जाती किसी भी उम्र वाले को कोई भी उम्र, वला युनक़सु मिन उम्रिही, और ना ही उसकी उम्र में से कोई नुक्स किया जाता है, इल्ला फी किताब, सिवाय इसके कि वो एक किताब में है। इल्ला फी किताबिन, किताब में क्या है? लिखा हुआ है। यानी अगर इस हा ज़मीर को आप मुअम्मर की तरफ लौटा दें ना, इससे ये मीनिंग पैदा होने की सूरत पैदा होती है, यानी इसका मतलब किसी की उम्र तय की गई और उसके बाद उसमें कमी की जा रही है। नहीं सर। तो वो इस मफहूम को ना पैदा होने के लिए कहते हैं कि ये वो कहते हैं कि जी हा ज़मीर बस उसी की तरफ जा रही है जिसका तज़किरा किया जा रहा है, यानी कोई भी शख्स जो यहाँ मौजूद नहीं है उसका तज़किरा नहीं है, ठीक है। लेकिन बाज़ ग्रामर के उलमा ये कहते हैं नहीं, ये हा ज़मीर वापस मुअम्मर की तरफ आ रही है, लेकिन हम इसका मतलब सिर्फ इतना लेंगे मा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन, किसी भी उम्र वाले को नहीं दी जाती कोई उम्र, वला युनक़सु मिन उम्रिही, और ना ही उसकी उम्र में कोई कमी की जाती है, इल्ला सिवाय इसके कि वो किताब में मौजूद है, लिखा हुआ। यानी उम्र असल में क्या है? तय है, किसकी लंबी है, किसकी कितनी है, किसकी कम है, किसकी ज्यादा है। अगला पोर्शन पढ़ दें। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़इल है, ज़ालिका इस्मु इन्ना, यसीरुन खबरु इन्ना, और अलल्लाहि ये मुताल्लिक खबरु इन्ना है। बेशक ये बात अल्लाह पर बहुत आसान है। ज़ालिका इस्मु इन्ना और यसीरुन खबर, ये मुतल्लिक। माशाल्लाह, ये ज़ालिका इशारा किस तरफ जा रहा है? यानी इस बात पर, यानी अल्लाह ताला को बहुत आसान है, ये यहाँ से ही हो रहा है सर। वल्लाहु खलक़कुम से, हाँ ये जी, पैदा ये करना पिछले हर चीज पर है जी। खलक़कुम मिन तुराबिन नुतफ़तिन अज़वाजन तहमिलु मिन उन्सा वला तज़उ इल्ला बिइल्मी वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़सु मिन उम्रिही इल्ला फी किताब। ये तमाम बातें अल्लाह पर निहायत आसान जी सर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये पिछली जो हमने 3 आयात और जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली मुशरिकीन के सामने बड़े मजबूत दलाइल दिए थे अपनी कुदरत के। ये अल्लाह ताला अपनी कुदरत का इजहार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला, फिर आखिर में इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये तो बहुत मामूली बातें हैं अल्लाह के लिए, ये कोई बहुत कोई मुश्किल बातें नहीं है। चले अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है ये वाली आयत आपको मुश्किल नहीं लगी होगी। अगर लगी होगी थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा दोबारा। मा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन, नहीं उम्र दी जाती किसी भी उम्र वाले को। ये मुअम्मर यहाँ पर क्या है? असल में फाइल, नाइबुल फाइल है, यानी किसी भी ऐसा आदमी जिसको उम्र दी गई है। अब बाज कहते हैं लंबी उम्र, मा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन, नहीं दी गई किसी भी लंबी उम्र वाले को लंबी उम्र, वला युनक़सु मिन उम्रिही, और ना ही उसकी उम्र में कोई कमी की जाती है। यानी किसी को अगर अल्लाह ने लंबी उम्र दे दी है तो वो लंबी रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं की जाती, वो तय है, फिक्स है। जी जी सर। चले अल्हम्दुलिल्लाह, अब जरा थोड़ा ग्रामर के हम पॉइंट देख लें तो आइए जी उज़मा फातिमा। जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि वो गौर करें कि इस आयत की इब्तिदा अल्लाह के नाम से हुई, ठीक है, जबकि पहले भी इस बात का तज़किरा आ चुका कि इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यस्नऊन। अब असलन तो ज़मीर लौटनी चाहिए थी वहुवल्लज़ी, लेकिन इस्म आया इस्मुल जलाला। सुन रही है मिस? जी जी सर, मैं सुन रही हूँ। लफ्जुल जलाला आया,
یہ اصل میں کیا ہے؟ اس پورے سورہ میں آپ دیکھیں تو بار بار اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کا تذکرہ ریپیٹڈلی آ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ یہ کیوں آ رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنا اسٹرانگ تعارف کروا رہے ہیں، اس لیے بار بار نام لے کر بات کی گئی ہے۔ اب اگر اس آیت میں آگے چلیں تو دیکھیں ارسلہ، سقنا اور احیینا تینوں فعل ماضی ہیں، جی سر، تینوں ماضی ہیں، اور بیچ میں تسیرو یہ مضارع آ رہا ہے۔ یہ کیا تھوڑا سا یہ غور طلب بات ہے، کیونکہ اگر ہم اس کے مقابلے میں اسی طرح کی دوسری دیکھیں، وہاں آ رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ، یہاں آ رہا ہے مضارع، جبکہ جو ہم نے پڑھا اس میں ماضی آ رہا ہے۔ پھر ایک اور آیت آتی ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ، یہاں پھر ماضی آ رہا ہے۔ ایک اور آیت آتی ہے اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ، یہ پھر مضارع آ رہا ہے۔ اور جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا ہے، اصل میں کیا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب جو افعال ہیں، جب وہ ماضی کے اندر تذکرہ کیے جائیں تو وہ بیسیکلی تاکید کا کام کرتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ تاکید کا کام کرتے ہیں، یونیورسل ٹروتھ کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کان اللہ غفورن، جی تو یہ وہ کام کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ تسیرو کا فاعل کیا ہے؟ سر یہاں ہیا ہے، وہ کون ہے؟ جو ریاح کی طرف لوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے۔ بالکل، یعنی اب اللہ تعالیٰ کا ہواؤں کو بھیجنا تو یونیورسل ٹروتھ ہے، صحیح ہے نا؟ جی، اس لیے آپ کو ترجمے میں ملتا ہے واللہ الذی ارسل الریاح، کہ اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بجز اس کے کہ فعل ماضی ہے۔ انڈرسٹوڈ؟ جی سر، بالکل، یعنی کیونکہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اسی لیے آپ کو ترجمے میں ملتا ہے واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو۔ وتثیر سحابا، اب چونکہ تثیرو کا فاعل ہی ہے اور جو ہوا ہے، اور یہ اب اللہ تو ہواؤں کو بھیجتا رہتا ہے نا، اب ہوا اپنی مرضی سے تو نہیں چل رہی، لیکن ہوا کا بادلوں کو اٹھانے کا عمل اپنا ہے، رائٹ؟ بالکل سر، ہوا فاعل بن گئی نا، بالکل۔ اور اس میں کیا ہے؟ تجدید ہے، اس عمل میں تجدید ہے کہ اللہ جب بھی ہوا بھیجے گا تو ہوا بادل اٹھا لے گی۔ جی، اب چونکہ ہوا فاعل بن رہی ہے، بادلوں کو اٹھانے کا کام کر رہی ہے، اس کی نسبت اللہ سے نہیں ہے، اس لیے بیچ میں فعل مضارع آ گیا۔ اور فعل مضارع تجدید کا کام کرتا ہے، کس کا؟ تجدید کا۔ تجدید، استمرار، یعنی چیزوں کا بار بار ہونا۔ جب بار بار ہونا ہو تو فعل مضارع لایا جاتا ہے، لیکن یاد رہے ارسلہ، سقنا، احیینا یہ تاکید کے لیے لائے گئے ہیں۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ اگر آپ دوسری آیت میں دیکھیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ اب دیکھیں آیت میں تذکرہ کیا ہے؟ ثمرات نظر آ رہا ہے؟ جی سر، بالکل، بالکل ثمرات۔ انزلنا به الماء، پانی کا اترنا، جی۔ اقلت سحابا ثقالا، یعنی جو بادل ہیں وہ بھاری بھرکم ہو جائیں، اور پھر آ رہا بین یدی رحمتی۔ اب یہ کام کیا ہے؟ یہ تجدید ہے، یہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، پھل اگتے ہیں بار بار، ایسے ہوتا ہے۔ جی، کانٹیکسٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے کہ اس آیت میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 میں اصل مقصد جو بتانا تھا وہ کیا تھا؟ کذالک النشور۔ اس میں پھلوں کا بتانا نہیں تھا کہ بھی پھل اگتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اصل میں یہ آیت پوری جو بتائی گئی تھی وہ اس نشور کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ تمہاری جو دوبارہ پیدا ہونا ہے وہ اس طرح ہوگا، یہ اس کا پروسیجر ہے۔ اور اس کی حدیث ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40، یعنی دو نفخوں، نفخ کسے کہتے ہیں مس عظما؟ نفخن نہیں سر، مجھے نہیں۔ نفخ ینفخ، سور پھونکنا۔ اچھا جی سر۔ ما بین النفختین 40، کہ دو سوروں کے درمیان 40 ہیں۔ کیا ہیں؟ 40 ہیں۔ 40 ہیں دو سوروں کے درمیان۔ دو سور کون سے ہیں؟ پہلا سور جب مر جائیں گے سب، رائٹ؟ جی بالکل۔ دوسرا سور جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ان دونوں کے درمیان کتنا ہے؟ 40،
40 قالو یا ابا ہریرہ، جن کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ 40 یومن 40 دن، قال ابیت، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا. قالو 40 شہرا 40 مہینے، قال ابیت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر انکار کر دیا. قالو 40 سنہ 40 سال، قال ابیت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا. جی 40 پر بات رکی ہوئی ہے، نہیں پتا 40 دن مہینے یا سال. اوکے آگے کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے کیا ہے؟ بارش برسائے گا. فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، تو پھر لوگ جو ہیں وہ اگیں گے جیسے کھیتی اگتی ہے. جی سر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ مِنَ الْإِنسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَزْمًا وَاحِدًا، انسان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں سوائے ایک چیز کے، باقی تمام چیزیں فنا ہو جاتی ہیں، ایک چیز باقی رہتی ہے، ایک ہڈی باقی رہتی ہے. وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَب، اور اسے کہتے ہیں عجب الذنب، جسے ہم دمچی کی ہڈی کہتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن اسی سے انسان کی دوبارہ ترکیب بنائی جائے گی. انسان دوبارہ اس میں سے، جیسے پودا اگتا ہے نا ایک بیج میں سے، جی سر، اس دمچی میں سے انسان دوبارہ اگے گا واپس. تو آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں دمچی کس کو کہتے ہیں، جس سے ٹیل بون کہا جاتا ہے. تو ٹیل بون کبھی بھی وہ فنا نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. باقی انسان کا پورا جو جسم میں ہڈیاں ہیں وہ گل سڑ جاتی ہیں، وہ مٹی ہو جاتی ہیں. سو یہ اسی کی ترتیب ہے. ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت، یعنی جب انسان تمام مردہ ہو جائیں تو اس کو ایک بلد میت سے نام دیا گیا ہے، یعنی جیسے ایک مردہ زمین ہوتی ہے. فاحیینا بہ الارض، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو بارش برستی ہے اس سے زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. اسی طرح تمہارا دوبارہ اٹھنا ہوگا. اب ان آیات میں اگر دوسری آیت میں دیکھیں اس میں بھی وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اب یہاں پر ارسلہ کیا ماضی آیا یونیورسل ٹروتھ کے لیے کہ وہی ہے جو بھیجتا ہے. جی پھر آیا اللہ الذی یرسل الریاح وتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فترى الودق یخرج من خلالہ فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون. یہ پوری آیت بارش اور اس کے اندر بجلی کا کڑکنا اس کی پوری تفصیلات میں ہے. جب تفصیل آئی ہے تو آپ نوٹ کریں فعل کون سا آیا ہے؟ مضارع. جب تفصیل آ رہی ہے پوری ڈیٹیل آئی ہے نا کہ پانی بھی ہے، ہوا بھی آتی ہے اور پھل بھی اگتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو فعل مضارع، کیونکہ یہ تجدید ہے اس فعل میں، یہ اللہ تعالیٰ یہ کرتا رہتا ہے. جی سر. پھر دوبارہ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا یہ تو ایک پوائنٹ تھا جو ارسلہ اور یہ بیچ میں ماضی آئے ہے اور مضارع کیوں آیا. اب نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ذرا اس پر تھوڑا سا فوکس کیجئے گا. جی سر. میں آپ کو وہ اگلی سلائیڈ میں چند ایگزامپلز کے ساتھ دکھاتا ہوں. اچھا جی وہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ الذی ارسلہ. اس میں ارسلہ کا فاعل کیا ہے؟ ارسلہ کا فاعل سر ہوا ہے نا؟ ہوا ہے. جی. سقنا کا فاعل کیا ہے؟ نحنو. احیینا کا فاعل کیا ہے؟ نحنو. تو آپ نے نوٹ کیا کچھ؟ جی سر، پہلے تو ہوا ہے آیا اور بعد میں دونوں دفعہ نحنو آیا ہے، یعنی پہلے غائب آیا ہے پھر متکلم. ویری گڈ. پہلے غائب آیا ہے پھر متکلم ہو گیا. جی ٹھیک ہے. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں التفات. کیا کہتے ہیں؟ التفات. التفات کا مطلب ہوتا ہے کسی کو متوجہ کرنا. یعنی مثال کے طور پہ آپ یوں لے لیجئے کہ یوں کہتے ہیں، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے نا دیکھا آپ کے استاد نے کیا کیا. جی سر. اور پھر وہ استاد یہ کہنے کے بعد خود ہی پھر کہے میں نے آپ کو کیسا سکھایا. جی سر. جی پہلے استاد نے آپ کو متوجہ کر لیا ایک بڑے کام کی طرف، تاکہ آپ توجہ کریں نا کہ اب استاد کیا بتانا چاہ رہا ہے، کیا کیا.
जी सर। अब बाद दफा कहते हैं खालिद बैठा जैद के सामने, कहता है, जैद को कहता है देखा फिर खालिद ने क्या किया, हालांकि खालिद खुद है वो। जी सर। देखा फिर क्या किया। अब बाद अमीरुल मोमिनीन है कोई, वो कहे अमीरुल मोमिनीन पता है कौन है, उसने क्या किया, और फिर खुद बताना शुरू कर देता है, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करके फिर बात बताना कि असल बात है क्या। तो उलमा कहते हैं कि अरबी जुबान में इसको इल्तिफात कहते हैं। अब देखिए अल्लाह ताला वल्लाहुल्लज़ी अरसल अर्रियाह, बात शुरू ने अल्लाह ही है, यानी अल्लाह ताला बता रहे हैं अल्लाह ही है जो भेजता है हवाओं को, तो तुसीरु सहाबन, और वो हवाएं उठा लेती हैं बादलों को। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं सुकनाहु, हम उसे खींच कर लाते हैं। जी सर। यानी गायब ज़मीर से मुतकल्लिम की तरफ बात कन्वर्ट हो गई कि पहले तवज्जो खींच ली, उसके बाद फिर अपनी तरफ उसको निस्बत दे दी। इसको अरबी जुबान में इल्तिफात कहते हैं। इसकी एक और बड़ी मिसाल एक सूरह निसा की आयत है। अच्छा पीछे याद रहा, ये एक फर्क बताना, ये देखें ली बालादिन मैयत और ये है इला बालादिन मैयत, इसका भी फर्क है। ली बालादिन मैयत का मतलब होता है किसी करीब की जगह पर, किसी करीबी जगह पर, करीब की जगह, और इला बालादिन मैयत से मुराद है दूर की जगह पर। इला बालादिन मैयत, दूर के किसी मुर्दा जमीन। ओके, यहां वापस आते हैं। देखिए अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू, अगर उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, जी, जाऊ का, वो आपके पास आते, फस्तगफरुल्लाह, और वो अल्लाह से माफी मांगते, इस्तगफार करते। ठीक है, अब नोट करें, जाऊ का किसके पास आते, रसूलुल्लाह के पास, आपके पास, आपके पास। आप वो बोलेंगी तो समझ नहीं आएगी, आपके पास, आपके पास, अंता ज़मीर है, ठीक है जी। और उसके बाद कहा जाए वस्तगफर लहुमुर रसूल, फौरन ज़मीर गायब हो गई, यानी होना तो चाहिए था ना वस्तगफरत लहुम, अब यहाँ जाहिर हो गया, बिल्कुल होना चाहिए था ना इस्तगफरत लहुम, और आपने उनके लिए इस्तगफार किया होता, लेकिन क्या आ गया, वस्तगफर लहुमुर रसूल आ गया, बिल्कुल। यानी अंता से ज़मीर गायब की तरफ कन्वर्ट हो गई। ये क्यों हुआ, शान बढ़ाने के लिए। वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल उनके लिए माफी तलब करते, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो वो अल्लाह को बहुत माफ करने वाला, रहम करने वाला पाता। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद, आमीन या रब्बल आलमीन।